بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بیٹا، ہم ادبی اصطلاحات میں دو چیزیں ہم نے پڑھ لی تھیں، تشبیہ اور استعارہ۔ اس کے بعد تیسری ہماری چیز ہے تلمیح، تو اس پر آج ہماری گفتگو ہوگی۔ تشبیہ کے ہم نے ارکان پڑھے تھے 5، استعارہ کے ہم نے پڑھے تھے 3۔ تشبیہ کے ارکان میں سے تھے مشبہ، مشبہ بہی، وجہ شبہ، غرض تشبیہ اور حرف تشبیہ۔ استعارہ میں ہم نے پڑھا تھا مستعار لہو، مستعار منہ اور وجہ جامع۔ تو تلمیح کے کوئی ارکان وغیرہ نہیں، بس اس کی اپنے تعریف اور اس کا لغوی معنی ذہن میں رکھنا ہے، اور کچھ تلمیحات مشہور ہیں وہ میں نے نیچے لکھی اور اس پر ہماری گفتگو ہوگی۔ بالکل یہ آسان ہے، مختصر سا ہے، صرف توجہ کی ضرورت ہے۔ تلمیح عربی زبان کا لفظ ہے۔ پہلے بھی میں نے بتایا ہوا کہ ادبی اصطلاحات اور شعری اصطلاحات جتنی بھی ہیں سبھی کی سبھی یہ عربی زبان کے لفظ ہے۔ اب تلمیح کا عربی زبان میں کا جو لفظ، اس کا معنی ہوتا ہے اشارہ کرنا۔ اس کا کیا معنی ہے؟ اشارہ کرنا، یہ اس کا لفظی معنی ہے۔ چونکہ تلمیح کے اندر ہم کسی بھی واقعے کی طرف یا ایسے ہی کسی تاریخی واقعے کی طرف صرف ہم نے اشارہ کرنا ہوتا ہے تو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا یہ تو وہ پورے تاریخی واقعے کی طرف ہماری نظر پڑتی ہے، تو یہ تو اشارہ کرنا۔ سمندر کو ہم نے یہ لفظ کہہ کر کوزے میں، سمندر کو کوزے میں بند کرنا ہوتا ہے۔ نظم یا نثر، نظم یعنی جو اشعار پر مشتمل ہوتی ہے، نثر ویسے ہم جو اسباق کی ریڈنگ کرتے ہیں وہ حصہ نثر ہے ہمارا۔ میں کسی آیت، حدیث، کسی مشہور تاریخی واقعے یا قصے کی طرف ایک دو لفظوں میں اشارہ کرنا تلمیح کہلاتا ہے۔ پھر سن لیجیے کہ نظم یا نثر میں کسی آیت، کسی حدیث، کسی مشہور تاریخی واقعے یا قصے کی طرف ایک یا دو لفظوں میں اشارہ کرنا تلمیح کہلاتا ہے۔ یہ اس کی ایک تعریف ہے۔ اس کی دوسری تعریف یہ ہے، یہ تو ہو گیا نا ہمارا یعنی دینی حوالے سے کسی آیت یا حدیث۔ یہ دوسری اس کی تعریف یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کسی مذہبی، سیاسی، تاریخی یا افسانوی واقعے کی طرف چند الفاظ میں اشارہ کرنا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ تلمیح۔ اب یہ جتنی بھی چیزیں میں نے نیچے لکھ دیا چند مشہور تلمیحات، اس کے علاوہ بھی ہیں وہ جو شرح سرمایہ ہے نا، تو اس پر ادبی اصطلاحات آپ اوپن کریں گے تو آپ کو یہ ساری چیزیں مل جائیں گی۔ یہ جو ادھر میں نے الفاظ لکھے، ان کے پیچھے کیا چھپا ہوا واقعہ وہ بھی سارے کا سارا لکھا ہوا ہے۔ تھوڑا سا میں بھی آپ کو اشارہ کر دیتا ہوں۔ یعنی جس طرح یہ ہے آب حیات، لفظ آب حیات یہ تلمیح کا لفظ ہے۔ اب اس سے مراد کیا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے، یا ایسے ہی ایک اور کے متعلق بھی یہ روایت ہے حضرت الیاس، ان دونوں نے وہ پانی پی رکھا ہے کہ ان پر موت وارد نہیں ہوتی۔ یعنی حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں نا، ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر عطا فرمائے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عمر خضری عطا فرمائے۔ عمر خضری سے مراد یہ کہ یعنی ان پر تو جو ہے نا وہ موت ان پر وارد نہیں، انہوں نے آب حیات پی رکھا ہے، ان کو ہمیشہ کی زندگی ملی ہوئی ہے۔ تو اب اس کے اندر یہ سارا حضرت خضر علیہ السلام کا جو بھی واقعہ وہ اس کے اندر چھپا ہوا ہے۔ میں نے صرف لفظ آب حیات بولنے تو فوراً پتہ چل جانا ہے، ہماری توجہ ہو جانی ہے حضرت خضر علیہ السلام کی طرف۔ اب آتش نمرود کی آگ، اب اس کے پیچھے پورا ایک واقعہ چھپا ہوا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا تھا، تو اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو نمرود کی قوم تھی نا، ان کو کہا کہ مجھے محسوس ہو رہا ہے ستاروں سے کہ میں بیمار ہونے لگا ہوں۔ تو اب چونکہ ان کا بھی یہ یقین تھا کہ ایک بندے سے دوسرے بندے کو بیماری لگ جاتی ہے، ایک بندے سے دوسری طرف بیماری کی تعدی ہو سکتی ہے، تو وہ فوراً پھر اس بت خانے سے نکل پڑے۔ حالانکہ شریعت اسلامیہ کیا کہتی ہے، ہمارا مذہب، ہمارا دین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات یہ کہتے ہیں کہ کسی سے کسی کو بیماری لگتی نہیں جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی چاہت نہ ہو، جب تک اللہ تعالیٰ کی مرضی نہیں ہوگی تب تک ایک سے دوسرے کو بیماری لگتی نہیں، لیکن احتیاط وہ اپنی جگہ پر کرنا پڑتی ہے۔ تو خیر وہ سارے نکل گئے، ان کے کوئی عید کا دن تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک کلاڑا پکڑا اور وہ سارے بتوں کو جو ہے نا وہ توڑ دیا۔ اب ایک ان کا جو بڑا بت تھا جس کو وہ بڑا خدا کہتے تھے، وہ کلاڑا اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ تو بعد میں جو ہے نا کسی نے نمرود کو جب پتہ چلا کہ میرے تو بت، ہمارے تو جو ہے نا وہ جن کی پوجا کی جاتی ہے،
تو ان کو ابراہیم نے توڑ دیے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا۔ تو اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب بھی کوئی اس کے دربار میں جاتا تو پہلے وہ سجدہ کرتا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو سجدہ کیا، اب سیدھے چلے گئے۔ تو اس نے کہا کہ ابراہیم نوجوان، تو نے مجھے سجدہ نہیں کیا۔ تو حضرت ابراہیم نے ڈنکے کی چوٹ پر کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتا ہوں، میری پیشانی، میری جبین نیاز اس کے سامنے جھکتی ہے۔ تو کہا کہ میرے علاوہ کس کائنات کے اندر خدا ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا ہاں ہے، وہ خدا جس نے تجھے بھی پیدا کیا اور مجھے بھی پیدا کیا ہے۔ تو اس وقت اس نے کہا کہ تمہارا خدا کیا کرتا ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ میرا خدا وہ لوگوں کو زندگی بھی دیتا ہے اور لوگوں کو مارتا بھی۔ اس نے کہا یہ کون سا مشکل کام ہے، یہ تو میں بھی کر لوں گا۔ اس نے کہا تو کیا کرے گا؟ تو اب ایک وہ بندہ جس کو پھانسی کی سزا ہوئی تھی، اس نے وہ اپنے وزیر کو کہا کہ فلاں جس کو پھانسی دی جانی ہے نا چند دنوں کے بعد کسی جرم کے پیش نظر، اس کو آزاد کر دو۔ اس نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو کہا یہ دیکھ اس بندے کو تو زندگی میں نے دے نہیں دی، یہ تو مرنے لگا تھا، تو اس کو میں نے زندگی دے دی۔ ایسے ہی ایک ایسا شخص بیچارہ بے گناہ، اس کو اس نے پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا، اس کو مروا دیا، کہا تھا یہ دیکھیے تو میں نے بھی مار لیا ہے۔ حالانکہ اس بیوقوف کو پتہ ہی کوئی نہیں، وہ تو جس کو زندگی دے رہے وہ تو پہلے ہی زندہ ہے، اور موت سے مراد وہ روح نکالنا ہے، نہ یہ کہ کسی کو ویسے قتل کر دینا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پر بات کی نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی کو پتہ تھا کہ عام لوگوں کے ذہنوں میں ہو سکتا ہے کہ اس کی دلیل یہ بڑی معتبر ہو۔ آپ نے فوراً دوسری دلیل دی، فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو فاتح بہا من المشرق، کہ جو سورج کو مشرق سے لاتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ تو اگر تو سچا رب ہے تو تو سورج کو مغرب سے نکال۔ تو قرآن کہتا ہے فبہت اللہ کافر کی ہوش ہی اڑ گئے، اس کی عقل دماغ ہی ٹھکانے نہ رہا، اور آگے پھر اس کی کوئی وہ جواب نہیں دے پایا۔ تو حالانکہ وہ کہہ سکتا تھا کہ یہ سورج کو مشرق سے میں نکالتا ہوں، مغرب میں میں غروب کرتا ہوں، تو اگر تمہارا کوئی سچا رب ہے تو وہ مغرب سے سورج کو نکال لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو بھیج دیا تھا کہ جبریل اگر یہ بدبخت یہ کہے نا کہ اگر تمہارا کوئی سچا رب ہے تو مغرب سے سورج کو نکال، تو اے جبریل سورج کو مغرب سے نکال دینا تاکہ میرا ابراہیم جھوٹا نہ پڑے۔ تو خیر یہ سارا میں یہ واقعہ بتا رہا ہوں، اس کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ پھر وہ اس نے وہ آگ جلائی اور تقریباً 40 گز وہ بڑا اس نے وہ دیوار کی، اور پھر اس کے اندر 1 ماہ تک وہ لکڑیاں پھینکتے رہے وہ نمرودی، اور پھر اس کو جلایا گیا، تو پھر حضرت ابراہیم کو اس کے اندر پھینکا گیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ آتش نمرود کیا۔ آپ اس پر اقبال کا تنویر کا ایک شعر بھی ہے، یہ آپ کو یاد ہوگا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے تماشے لبے بام۔ ابھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بے خطر جو ہے نا وہ آگ کے اندر چھلانگ لگا دی۔ تو یہ جو سارا واقعہ ابھی تو میں نے بالکل مختصر کیا، اور بھی بہت بڑا، تو یہ تلمیح کا آتش نمرود میں فوراً جو میں نے آپ کو واقعہ سنایا ہے تو وہ آ جا کے جب اس نے کہا نا کہ تم نے ہمارے خداؤں کو کیوں توڑا، تو حضرت ابراہیم نے تو طنز کیا، کہا کہ وہ ہو سکتا ہے کہ جو بڑا خدا ہے اس کے پاس کلاڑا ہے، تو اس نے اس لیے اس بڑے خدا نے دوسرے چھوٹے خداؤں کو مار دیا ہوگا کہ میرے ہوتے ہوئے تم چھوٹے خداؤں کی کیوں پوجا کرتے ہو۔ تو اس وقت اس نے کہا کہ وہ تو اپنے چہرے سے مکھی کو بھی نہیں اڑا سکتے، تو اس نے کیسے وہ کلاڑا چلا لیا انہوں نے۔ تو اس وقت پہ حضرت ابراہیم نے کہا کہ بیوقوف، جب تم خود مان رہے ہو کہ یہ تمہارے جو موجودہ خدا ہیں یہ اپنے چہرے سے مکھی اور مچھر کو بھی اڑا نہیں سکتے، تو وہ تمہارے خدا کیوں کر ہو سکتے۔ تو یہ آتش نمرود یہ تلمیح ہے۔ اس کے بعد ہے ابن مریم، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن مریم کہا جاتا ہے، چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے بغیر باپ کے پیدا کیا ہے، تو اس لیے ان کو ابن مریم کہا جاتا ہے، یعنی مریم کا بیٹا۔ جس طرح ایک شعر ہے وہ تلمیح کہ یہ کہ ابن مریم ہوا کرے کوئی میرے آگے کیا ہے میرے درد کی دوا کرے۔ تو یہ تلمیح کے شعر ابن مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا بیٹا؟ ایسے ہی دم عیسیٰ، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی تھی، وہ دم کمال ہوتا ہے پھونک، جس طرح مولوی صاحبان سے لوگ بچوں کو دم کرواتے ہیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ پاور دی تھی کہ اگر کوئی ایک ہوتا کوڑ کا مرض، یہ دور نہیں ہوتا اور ایسی نبینہ جو مادر ذات نبینہ بچے ہوتے، یعنی جو ماں کے بطن اور پیٹ سے نبینہ بچہ پیدا ہوا ہو،
تو دنیا کا کوئی طبیب، کوئی ڈاکٹر، کوئی حکیم اس کو درست نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ پاور دی تھی کہ جو نابینا بندہ، جو مادرزاد نابینا ہوتا تو آپ دم کرتے، پھونک مارتے، اللہ تعالیٰ اس کی بینائی لٹا دیتے، اس کو آنکھیں، روشنی مل جاتی آنکھوں میں۔ ایسے ہی وہ جو کوڑ کے مرض والا ہوتا تو حضرت عیسیٰ 70 ہزار بیمار لوگ آتے تھے تو آپ ان پر دم کرتے، اور اگر پھونک مارتے، اگر دور لوگ ہوتے تو آپ اپنے وہ جو صافہ جو کپڑا ہوتا تھا تو اس پر پھونک مارتے اور کہتے کہ چلو اپنے جسم پر مان لو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی شفا دے دیتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ بھی طاقت دی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ مردوں کو بھی زندہ کر لیتے تھے۔ قبرستان میں جاتے اور جا کر کہتے قم بِإِذْنِ اللہ، اٹھ جا اللہ کے حکم سے، تو وہ مردہ اٹھ جاتا۔ تو یہ دم عیسیٰ، یہ بھی تلمیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اسی طرح قرآن پاک کے اندر ہے کہ مٹی کا، جس طرح بچے پرندے بنا لیتے ہیں نا، مٹی کا پرندہ بنائے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو یوں پھونک مارا تو سچی مچی کا اڑ کر فضا میں چلا گیا۔ تو یہ دم عیسیٰ۔ جوے شیر، جوے کا معنی ہوتا ہے ندی، شیر کا لفظی معنی ہوتا ہے دودھ۔ یہ جو تھی نا شیریں، اس نے فرات کو کہا تھا کہ اگر تو میرے ساتھ جینون اور حقیقی عشق کرتا ہے تو پھر میرے لیے اس پہاڑ سے نہر کھود۔ تو اس نے پھر وہ کلاڑا اور کئی لے کر جو ہے نا وہ اس نے وہ کھود دی تھی۔ تو یہ جوے شیر یہ بھی تلمیح ہے۔ صبر ایوب، حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر بڑا مشہور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف، ان کا سارا مال ڈنگر اور جائیدادیں ختم ہوگی، جسم پر بھی بیماری، تو حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر بڑا مشہور ہے، تو یہ بھی تلمیح ہے۔ حسن یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن بڑا مشہور تھا۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، ہما دارند آنچے خوبہ تو تنہا داری۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن مصر کے اندر جو بڑا مشہور تھا، جس طرح مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹ لی تھیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ حسن یوسف، یہ بھی تلمیح کا ایک شعر ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن پہ کہ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب ہے۔ تو وہ یعنی مصر کی عورتوں نے تو حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن پر اپنی انگلیاں کٹا دیں، لیکن سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ اے اللہ کے رسول، عرب کے جو مرد ہیں وہ آپ کے نام پر جو اپنی گردنوں کو کٹا دیتے ہیں۔ چاہے یوسف، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کنواں، چاہ فارسی کا لفظ، اس کا معنی ہوتا ہے کنواں۔ تو جس کنویں کے اندر وہ بھائیوں نے حسد کی اور بغض کی وجہ سے کنویں کے اندر پھینکا گیا تھا، تو یہ چاہے یوسف، یہ میرے خیال میں کوئی مووی ہے، کوئی ڈرامہ بھی بنا ہوا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا، تو اس کو دیکھنا بھی بیٹا بالکل حرام ہے۔ اللہ کے نبی کی مثل کو بنانا، اور چونکہ اس کے اندر کوئی ایک بچہ سا خوبصورت سا انہوں نے بنایا ہوا ہے، تو اب جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ایویں ذہن میں آ جاتا ہے کہ پتہ نہیں جو ہے نا حضرت یوسف علیہ السلام اس طرح کے ہوں گے، تو اللہ کے نبی کی مثل تو کوئی ہو سکتا ہی نہیں۔ تو اس طرح کے ایک اور بھی کوئی فلم پرانی ہے دا میسج کے نام پر، اس کے اندر وہ حضرت بلال کو بنایا ہوا ہے، تو فلاں فلاں اس طرح کے ڈرامے اور فلمیں دیکھنا بالکل شرعاً حرام اور ناجائز ہے۔ طائر سدرہ، یہ حضرت جبریل علیہ السلام، طائر کا معنی ہوتا ہے پرندہ، سدرہ کا لفظی معنی ہوتا ہے بیری کا پتا، یہ بچیوں کے نام بھی ہوتے ہیں سدرہ، تو اس کا معنی ہوتا ہے بیری کا پتا۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام کا گھر ہے وہ سدرۃ المنتہا، ٹھیک ہے، وہ جس میں وہ جس طرح نعت میں نا تو کجا من کجا، اللہ کے رسول آپ کہاں اور میں کہاں۔ تو معراج کی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سدرہ پر بھی گئے تھے، تو حضرت جبریل علیہ السلام یہیں رک گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ اگر اقبال کے برابر بھی میں جبریل آگے جاتا ہوں تو جل کر راکھ ہو جاؤں گا۔ کوئی فلک تیرے یار گیا، کوئی جا سدرہ تے ہار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا عرش تو بھی لنگ پار گیا۔ تو یہ وہ سدرہ ہے جہاں حضرت جبریل علیہ السلام کا گھر ہے۔ تو جبریل کو طائر سدرہ کہا جاتا ہے، سدرہ کا پرندہ، طائر کا معنی ہوتا ہے پرندہ۔ تو یہ لکھا ہوتا ہے بسوں کے پیچھے طیارہ، حالانکہ طیارہ جہاز کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے پاکستانیوں نے سائیکلوں کے پیچھے بھی لکھوا لیا ہوتا ہے طیارہ، تو طیارہ جو ہے نا وہ اسے جہاز ہوتا ہے۔ اور ایسے ہی ید بیضا، یہ چٹا ہاتھ، اس کا لفظی معنی، ید کا معنی ہاتھ، بیضا کا معنی سفید۔ تو حضرت یہ ہے تلمیح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ دیا تھا، آپ اس طرح بغل میں اپنا ہاتھ لیتے، یوں نکالتے تو سورج کی طرح، 14ویں کے چاند کی طرح وہ چمکتا تھا۔ تو یہ ید بیضا،
یہ معجزہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ تو بیٹا یہ میں نے مختصراً بتایا، اگر اس پر مزید گفتگو کرو تو بہت ٹائم ہو جائے، تو اس طرح کے باقی اور بھی کچھ تلمیحات ہیں۔ تو بس یہ یعنی اس طرح آئے گا کہ آتش نمرود یہ کیا ہے، نیچے ہوگا مطلع، مقطع، قافیہ، تلمیح، تو یہ تلمیح ہے، یہ سارے لفظ تلمیح ہے۔ بس آپ نے یہ یاد رکھنا تھا، عیسیٰ بھی تلمیح ہے، ابن مریم بھی تلمیح ہے، چاہے یوسف بھی تلمیح ہے، کوہ طور، یہ جس پہاڑ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے کہ مالک مجھے دیدار کروا دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام میں تو دیدار کروانے کے لیے تیار ہوں، لیکن تیرے اندر سکت نہیں۔ جب اصرار بڑھا تو پھر اللہ تعالیٰ نے چھوٹی سی تجلی سوئی کے سوراخ سے بھی کم ڈالی، تو وہ پہاڑ کوہ طور وہ سرما بن گیا۔ وہ اب سرما تب سے پھر استعمال ہو رہا ہے، اس سے پہلے سرما نہیں تھا کائنات کے اندر، تو وہ جل کر راکھ ہو گیا۔ تو یہ کوہ طور، یہ اس کے اندر پیچھے پورا یہ واقعہ ہے، تو آپ نے ان کو اچھے سے یاد کر لینا ہے۔ اس میں مزید اگر کسی بچے کا کوئی کویسچن ہے تو وہ میرے سے آپ پوچھ سکتے ہو، میں انتظار کر رہا ہوں۔